سامعین کرام، میرے واجب الاحترام مسلمان دوستوں بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک چھوٹی قرآن کی مختصر آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیات کی روشنی میں صبر کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو میرے دوستو، یہ صبر جو ہے یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جگہ جگہ صبر کا حکم دیا، اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کے فضائل، اس پر اجر و ثواب کا کیا وعدہ فرمایا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو جو اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے وہ کیا، وہ بے حساب ہوگا، اس کی کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اجر و ثواب کا ایک پیمانہ مقرر ہے۔ فلان عمل کا 10 گنا ثواب، فلان عمل کا 70 گنا ثواب، فلان عمل کا 700 گنا ثواب۔ صبر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اس کا اجر و ثواب کے بے حساب ہے، اتنا عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ صبر کیا ہے، مطلوب چیز ہے۔ یہ صبر ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت سے کوئی مسلمان کسی وقت بھی فارغ نہیں۔ تو میرے دوست، ہم صبر کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی صدمہ آیا، کسی قریبی عزیز کی کیا ہے انتقال ہوا، اس پر صبر کیا، یا کوئی بڑی تکلیف آئی، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس پر صبر کر لیا۔ ہم صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، حقیقت میں کیا ہے، صبر صرف ان مواقع کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں، ان مواقع میں بھی کیا ہے، صبر کرنا ضروری ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے، صبر کرے، اللہ سے گلہ شکوہ نہ کرے، اللہ کے تقدیر پر اعتراض نہ کرے، اللہ کے فیصلے کو حق سمجھ کر اس کے سامنے کیا سر تسلیم خم۔ لیکن صبر صرف ان مواقع کے ساتھ خاص نہیں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت ہر مسلمان کو کیا ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھو قرآن میں جس صبر کا مطالبہ کیا گیا، قرآن نے جس کو صبر کہا وہ ہمارے اردو والے صبر نہیں ہے۔ جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں صبر، کسی تکلیف پر صبر، کسی کی موت پر صبر، کسی صدمے پر صبر۔ دیکھو قرآن میں عربی زبان میں صبر کسے کہتے ہیں؟ روکنا۔ کچھ دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے، اپنی رضا کے مطابق یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب دیکھو صبر سے مطلب کیا ہے؟ صبر انسان اپنے نفس کو کیا ہے؟ روکے رکھے، اللہ کی عائد کی ہوئے فرائض، انسان کے اپنے نفس کو بھاگنے سے روکے۔ کن چیزوں؟ اللہ کے عائد کی ہوئی فرائض، واجبات اور اسی طرح اور طاعات سے۔ انسان کا نفس کیا ہے؟ ان چیزوں سے، فرائض، واجبات، طاعات سے بھاگنا چاہیے۔ اپنے نفس کو ان چیزوں سے، ان طاعات سے، فرائض سے، واجبات سے روک کے رکھنا کیا ہے؟ صبر۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور طاعات کو ادا کرو۔ انسان کے نفس کیا ان چیزوں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے کیا اپنے جان چھڑاؤں۔ نماز سے بھاگنا چاہتا ہے، روزوں سے بھاگنا چاہتا ہے، زکوٰۃ سے بھاگنا چاہتا ہے، اس میں کیا پیسے خرچ ہو، حج سے بھاگنا چاہتا ہے، اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کا نفس ان چیزوں سے کیا ہے؟ ان طاعات سے بھاگنا چاہتا ہے۔ انسان کا نفس تو کیا ہے؟ آرام کا کیا ہے؟ عادی ہوتا ہے۔ نفس کو اس میں مزہ ہے کہ وہ کیا سوئے، کھائے پیے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک عائد نہ ہو، نفس کو اس میں مزہ ہے۔ اب جو طاعات، جو فرائض انسان کے نفس پر روک ٹوک عائد کرتے ہیں، روک ٹوک لگاتے ہیں، انسان کے نفس ان چیزوں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اب انسان اپنے نفس کو ان چیزوں سے بھاگنے سے کیا روکے، اپنے نفس کو کیا قید کرے۔ نماز کا وقت ہوا، اللہ کی طرف سے اللہ کے منادی مؤذن نے اذان دی، اب نفس بھاگنا چاہتا ہے، آپ اس کو روکے، آپ کسی حالت میں بھی آپ کو بھاگنے نہیں دو، میں ضرور اب نماز پڑھوں۔ اب نفس بھاگنا چاہتے تھے، آپ نے نفس کو روکا، نفس کو بھاگنے نہیں دیا۔ اذان کی آواز سنی، آپ مسجد میں آ کر نماز ادا کی، تو گویا کہ آپ نے نفس کو کیا ہے؟ بھاگنے سے روکا، آپ نے صبر کیا، طاعات پر صبر کیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر علی الطاعہ۔ صبر کی کیا تین قسمیں ہیں؟ صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ۔ مثال کے طور پر انسان کا نفس کھانے پینے کی عادت، ہر وقت وہ یہ چاہتا ہے دن کو بھی کھائے، رات کو بھی کھائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اللہ کا حکم آیا کہ صبح سے لے کر شام تک نہیں کھاؤ۔ آپ نے نفس کے اس تقاضے، اس چاہت کو کیا ہے؟ روکا، کھانے پینے سے روکا، صبح سے شام تک کھانے پینے سے کیا اس کو روکا، گویا کہ آپ نے کیا صبر کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس مہینے کے بارے میں کیا بولا؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ اسی طرح بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان اس طرح ہوتے ہیں، نفس یہ چاہتا ہے کہ کیا رمضان میں جو اعمال ہے، جو فرائض ہے، جو طاعات ہے، انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو کیا، ان چیزوں سے بھاگو، تراویح سے بھاگو۔ بہت سے حضرات نفس کی پیروی کرتے ہوئے، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے سوچتے ہیں آج دن کو روزہ رکھ کے تھک گئے، اب تراویح کون پڑھے، 20 رکعت کون پڑھے، 2 پاروں کے لیے کون کھڑا ہو۔
اب نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم تھک گیا، آپ نے اس نفس کو کیا ہے انتہار سے بھاگنے سے روکا، آپ ڈٹ گئے نفس کے سامنے، آپ نے نفس کی بات نہیں مانی، آپ ڈٹ گئے، تو یہ کیا صبر ہے، صبر علی الطاعۃ۔ اسی طرح صبر کی دوسری قسم کیا ہے، صبر علی المعصیہ۔ انسان کے نفس کیا ہے، طرح طرح کے گناہوں کے تقاضے، گناہوں کے داعیے دل میں پیدا کرو، یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، فلان گناہ کرو، آنکھوں کو کیا غلط جگہ استعمال کرو، زبان کو غلط جگہ استعمال کرو، کانوں کو غلط جگہ استعمال کرو، آنکھوں سے کیا بد نظری کرو، زبان سے جھوٹ بولو، زبان سے غیبت کرو، زبان سے بہتان لگاؤ، یہ طرح طرح کے گناہوں کے تقاضے، گناہوں کے داعیے انسان کا کیا نفس، شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اب انسان کا نفس بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤں، لیکن آپ نے نفس کو روکا، نفس کو سمجھایا یہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے ان گناہوں سے منع فرمایا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی، میں تجھے اس راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، یہ کیا ہے جہنم کا راستہ ہے۔ آپ نے نفس کو روکا، یہ کیا ہے صبر، یہ صبر علی المعصیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے جو ہیں اللہ ان کو بے حساب اجر عطا فرمائے۔ میرے مسلمان دوستو، دیکھو یہ صبر ایک بہت بڑی طاقت اللہ نے انسان کے اندر دی، اس کو جتنا استعمال کرو گے نا اتنا ہی اس میں کیا طاقت آئے گی، جتنا اس کو کھینچو گے یہ کیا لمبا ہو جائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا ان کو استعمال کرنے سے کم ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسے بھی ہیں استعمال کرنے سے کیا ہوتے ہیں، قوت حافظہ انسان استعمال کرے اس میں کیا زیادتی آ جائے، اس طرح صبر ہمت جو ہے انسان اس کو استعمال کرے اس میں کیا ہے مزید طاقت پیدا ہو۔ اگر انسان استعمال نہ کرے، صبر سے کام نہ لے، نفس و شیطان کے سامنے کیا ہے ہتھیار ڈالے، ہمت ہارے، تو پھر یہ نفس اور شیطان انسان کے اوپر شیر بن جاتا، پھر انسان کو کیا ہے زیر کر دیتے۔ اگر آپ نے تھوڑا گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوا، گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہوا، تو آپ نے شیطان اور نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیا، گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو نفس اور شیطان کیا کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا آدمی، جلدی قابو میں آ جاتا، آج تو نے یہ گناہ کیا، کل دوسرے گناہ کرو، پرسوں تیسرے گناہ کرو، یہاں تک کہ تمہارے اندر جو صبر کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو جائے، ہمت کی طاقت ختم ہو جائے، پھر بے دڑک گناہوں میں مبتلا ہو جائے، پھر گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھو گے، اللہ کی نافرمانی معصیت کو کیا ہے نافرمانی معصیت ہی نہیں سمجھو گے۔ جب ایک مرتبہ صبر سے کام لے کر، صبر کو استعمال کر نفس اور شیطان کے سامنے ڈٹ جاؤ اور یہ کہو گے کہ اللہ نے مجھے صبر کی طاقت دی، میں صبر کے ذریعے شیطان کا مقابلہ کروں گا، نفس کا مقابلہ کروں گا، اگر ایک مرتبہ ڈٹ گئے، گناہ کو چھوڑ دیا، نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روک دیا، صبر کر لیا، تو پھر مزید تمہاری اس صبر میں کیا اللہ طاقت پیدا کرے۔ دیکھو شیطان کا جو حربہ ہے نا، شیطان کی جو مکر ہے بہت کمزور ہے،
اللہ کیا تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ شیطان کی مکر سے ڈرتے ہو. ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی مکر تو بہت کیا ہے، کمزور ہے. ایک مرتبہ اس کے سامنے رد کر دو، یہ پھک کے وہ کیا اٹھ جائے. اس لیے میرے دوستو، جب انسان نفس اور شیطان کے سامنے ایک مرتبہ ڈٹ جائے، پھر شیطان کیا ہے، نفس خود بخود انسان کے اندر سے کیا ہے، وساوس جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے خود بخود ہمت ہار کر بیٹھ جائے، کوشش ہی نہ کرے. گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو گیا، فوراً عمل کرے. اس سے انسان کے اندر صبر کی جو طاقت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے کیا فرمایا، انما یوفی الصابرون. صبر کرنے والے جو طاعات سے، فرائض سے، واجبات سے انسان کا نفس بھاگنا چاہتا ہے. انسان اپنے نفس کو کیا روکتا ہے، طاعات پر، فرائض واجبات پر، اللہ کے احکامات پر. اسی طرح انسان کا نفس کیا گناہوں کی طرف جاتا ہے، معصیت کی طرف جاتا ہے. انسان اپنے نفس کو روکتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، بے حساب اجر عطا فرمایا. اسی طرح میرے دوستو دیکھو، میں نے شروع میں بتایا، ہر مسلمان کو ہر وقت، ہر دن، ہر ساتھ اس کیا ہے، اس صبر کی کیا ضرورت ہے. دیکھو مسلمان مؤمن ہونے کی حیثیت سے ہر وقت شریعت کی، اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی کیا ہے کوئی حکم اس کی طرف متوجہ ہے. نماز کا وقت آ گیا، نماز کا مطالبہ. روزے کا وقت آ گیا، روزے کا مطالبہ. زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، زکوٰۃ کا مطالبہ. انسان کے اوپر کوئی اچھا وقت آئے، کوئی نعمت مل جائے، اس چیز کا مطالبہ، شکر کا مطالبہ. کوئی برا وقت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، اس چیز کا مطالبہ، صبر کا مطالبہ. اب انسان کا جو نفس ہے ان چیزوں سے بھاگنا چاہتا ہے، یہ طاعات انسان کے نفس ان چیزوں سے بھاگنا چاہتا ہے، تو انسان اپنے نفس کو کیا روکے، بھاگنے سے روکے. یہ صبر ہر وقت مسلمان سے صبر کا مطالبہ، یا صبر علی الطاعات کا مطالبہ ہے، یا صبر علی المعصیہ کا مطالبہ ہے، یا صبر علی المصیبہ کا مطالبہ. دیکھو صبر علی المصیبہ، کوئی تکلیف، مصیبت، صدمہ آ جائے تو انسان کیا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ سے گلہ شکوہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر کیا ہے، اعتراض کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا یہ انصاف کے خلاف. یہ بھی کیا ہے، شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اب ان چیزوں سے کیا ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا. یہ بھی سب، کوئی تکلیف آیا، کوئی مصیبت آئی، شیطان نے آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ گلہ کریں، شکوہ کریں، اللہ کے فیصلے پر تبدیل، اللہ کے فیصلے و تبدیل پر کیا اعتراض کریں. لیکن آپ نے اپنے نفس کو، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اپنے نفس کو روکا، صبر کیا. یا یہ کہ ہم کسی قریبی کے انتقال کے وقت کہتے کہ بے وقت اس کی موت ہوئی. کوئی جوان تھا، اللہ نے کیا ہے موت کا فیصلہ کیا، ہم کیا کہتے، بے وقت موت آ گئی. نعوذ باللہ، کتنے بڑے گستاخانہ، سخت الفاظ، سخت کلمات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کے موت کے صحیح وقت کیا معلوم نہیں تھا، آپ کو اس کی صحیح وقت معلوم ہے. دوستو دیکھو، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ سے شکوہ گلہ کرنا،
اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا کسی صورت میں کیا جائز ہے؟ کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ نہیں کہ بالکل آپ روئے نہیں، رونا یہ کیا صبر کے خلاف ہے، یا آہیں نکلنا صبر کے خلاف ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں، آپ کی آہیں نکلے، آنسو بہے، لیکن عقلی طور پر کیا اللہ کے فیصلے سے راضی ہو، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر، اللہ سے یوں کہ یا اللہ یہ صدمہ مجھے پہنچا ہے، میں کمزور ہوں، آہیں نکل رہی ہیں، مجھے صدمہ پہنچا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، یا اللہ پھر بھی میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں، آپ کی مشیت سے راضی ہوں، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ میرا حق میں کیا بہتر ہو، یہ سب ہو۔ اب دیکھو کسی کے موت کے وقت انسان کا نفس کیا چاہتا ہے، روئے، چلائے، گربان پھاڑے، اللہ سے کیا گلہ شکوہ کرے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے، نفس یہ چاہتا ہے۔ آپ نے یہ سوچ کر ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کہ یہ اللہ کی کیا ہے مشیت ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے ان میں کیا حکمتیں ہیں، یہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اللہ نے اس وجہ سے فیصلہ فرمایا۔ آپ نے نفس کو شکوہ کرنے سے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے سے روکا، یہ کیا اثر ہے؟ دیکھو میرے دوستو، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اوپر معمولی سی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے تو ہم دیکھ کے اللہ سے گلہ شکوہ، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کریں۔ نہیں میرے دوستو، جو بھی فیصلہ ہو آپ کا، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آئے، دیکھو یہ بیماریاں، یہ تکلیف، یہ پریشانیاں بعض اوقات انسان کی کیا ہے، مسلمان کی درجات کے بلندی کے سبب ہوتی ہیں۔ انسان اگر تکلیف میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں اللہ سے گلہ شکوہ نہ کرے، اللہ کی طرح رجوع کرے، تو یہ کیا ان کی درجات کی بلندی کے سبب۔ بعض اوقات تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں کیا ہے، انسان کے اوپر وبال، انسان عذاب ہوتی ہے۔ یہ عذاب کب ہوتی ہے؟ انسان اللہ سے گلہ شکوہ کرے، مصیبتیں آ جائے، مسجد چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دے۔ ہم اس طرح کرتے، ایک نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، ایک دم نماز چھوڑ دیتا، اگر پوچھتے ان سے کہتے کہ یار تھوڑی سی کاروباری تکلیف ہے، مصیبت آئی ہے، یہ ختم ہو جائے پھر میں نماز پڑھنا شروع۔ یہ جو مصیبت آئی نا، آپ کو نماز سے دور کیا، اللہ سے دور کیا، مسجد سے آپ کو دور کیا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب، یہ آپ کے گناہوں کے وبال۔ ورنہ تو کیا ہے،